جیسے لیسن پلاننگ کی امپورٹنس کیا ہے، لیسن پلاننگ ہوتی کیا ہے، لیسن پلاننگ کے مختلف سٹیپس کیا ہے. تو میں روٹین کی چیزیں نہیں شیئر کروں گا، وہ آپ نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اس کی امپورٹنس پہ بھی بے شمار بار پڑھا بھی ہے، کتابوں میں سنا بھی ہے، مختلف ٹریننگز بھی اس پہ اٹینڈ کی ہیں. تو تیزی سے ہم جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ لیسن پلاننگ ہم کلاس روم میں آنے سے پہلے کچھ پلان تیار کرتے ہیں کہ اپنی کلاس میں جب جائیں گے تو ایک ایک منٹ کو ہم نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، کیا آبجیکٹیوز ہوں گے، ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہم کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو یوز کریں گے، ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہم نے یوز کی ہے اس کے بعد مین ہم چیک کریں گے ایویلویشن اور اسیسمنٹ کے ذریعے کیا وہ آبجیکٹیو وہ ٹیچنگ اسٹریٹجی کے ذریعے اچیو کر لیے ہیں. تو اگر آبجیکٹیو ہی نہیں ہے تو ٹیچنگ اسٹریٹجی فیل. اچھا، وہ ٹیچنگ اسٹریٹجی آبجیکٹیو کی بنا پہ مین راستہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ منزل کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو کراچی ایک گول ہے، آبجیکٹیو ہے، اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کون سا بہتر راستہ ہوتا ہے وہ اسٹریٹجی ہے. اچھا، اگر آپ منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ اسیس کرتے ہیں کتنے ٹائم میں پہنچے ہیں. اگر وہ گول آپ نے تھوڑے ٹائم میں گین کر لیے ہیں تو آپ ایفیکٹیو ہیں، اور اگر وہ 10 دنوں میں اچیو ہوئے ہیں 1 گھنٹے کی بجائے یا اچیو ہی نہیں ہوئے تو بات کو فالو کیا. تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، گول، اسٹریٹجی اور اسیسمنٹ. تو لیسن پلاننگ کے 3 مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مگر ہم اس کو مزید دیکھیں گے. اوکے، لیسن پلاننگ کی امپورٹنس کیا ہے، اس میں مختلف طرح کی ہرڈلز اور چیلنجز کون سی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس ملتا ہے. ہم زیادہ کانفیڈنس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے لیسن پلاننگ کی ہے. آبجیکٹیو، اسٹریٹجی اور اسیسمنٹ اس کا ہمیں پتہ ہے، اور کلاس روم میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. تو جب پتہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں. تو سیلف کانفیڈنس اور گول میں کلیئرٹی. لیسن پلاننگ کیا کرتی ہے کہ ہمارے گول، آبجیکٹیو ان کو بہتر کرتا ہے. اگر ہم لیسن پلاننگ نہیں کریں گے تو ہمیں اپنے گولز کے کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں، مین کہ سارا دن رات ہم سٹرگل کریں، سفر کریں تو وہ بھاگ دوڑی ہو، وہ بس ایک ایکٹیویٹی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ گول جو گین کرنا چاہ رہے ہیں نا اس پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم گولز کو امپروو کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ٹیچنگ پروسیس ہے، جو ٹیچنگ میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں، پوری جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں پڑھانے میں، جو ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، مختلف حکمت عملیاں یوز کرتے ہیں، اس کو بھی ہمیں امپروو کرنے میں فائدہ ملتا ہے، ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا ٹائم سیو ہوتا ہے، ہمارا فوکس رہتا ہے. دائیں بائیں ہم نے لائف میں بے شمار ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں، تو دل کرتا ہے بات کرتے کرتے اپنی لائف کی کوئی کہانی سٹارٹ کریں، کوئی irrelevant بات کریں جو بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی. تو جس طرح زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ کہانیاں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں پھر فوکس رہنا ہوتا ہے. اور 5-10 سٹوریز ہیں اگر ہماری لائف کی یا ایک بک سے یا جنرل لائف سے، تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں بہتر کون سی ہے. تو اس لیے ہمارا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اور فوکس بھی رہتے ہیں. اور لرننگ اور میمورائزنگ، صرف پڑھانا کافی نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹس کو لرن کروانا، سکھانا، ان کو میمورائز کروانا تاکہ لانگ ٹرم اور ایگزام میں اور لائف میں وہ چیزیں یوز ہوں. تو اس کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے کس طرح اگر لیسن پلاننگ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پورا کلاس روم مینجمنٹ، اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر، رولز، ڈسپلن، ان کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ نئی ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے. وہ کیا ہے، 50% ٹائم زیادہ کنزیوم ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے بیہیویئر اور کلاس کو مینج کرتے ہوئے. اور آج
کے دور میں پورے ملک میں پوری دنیا میں سروے ہوا سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ کانفیڈنس کا ہے، اور دوسرے نمبر پر ورلڈ لیول پر جو چیلنج درپیش ہے وہ بیہیویئر کا ہے، کلاس روم مینج۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کلاس روم مینج کیسے کرتے ہیں، تو یہ کس کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم پراپر لیسن پلاننگ کرتے ہیں تو لیسن پلاننگ اگر ہماری پراپر ہے، اسٹریٹجک بیس ہے اور ٹیکنیکس ماڈرن یوز کی ہیں، تو ہمارا کلاس روم مینج کر ہمارا سلیبس جلدی کور ہوتا ہے، ٹائم پہ کام ہوتا ہے، شرارتیں نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹ ڈسٹریکٹ نہیں کرتے کلاس کو بھی اور ٹیچر کو بھی۔ تو یہ بیسک کچھ چیزیں تھیں جو لیسن پلاننگ کی امپورٹنس کے لیے ہے۔ لیسن پلاننگ اگر ہم کریں گے تو یہ چیزیں ہماری امپروو ہو جاتی ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریزنس، دیکھتے ہیں فیل ٹو میک لیسن پلان، کہ کون سی ریزنز ہیں جو ہمارے درمیان میں آتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیچرز اپنا لیسن پلان نہیں کرتی۔ تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں، پرنسپل میں جو ہیڈ شپ ہے، وائس پرنسپل ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے، ان کے اندر لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی سکلز پراپر نہیں ہوتی، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو پراپر پھر اپنے ٹیچر سے، اسٹاف سے لیسن پلان نہیں کروا پاتے۔ اور دوسرے نمبر پر نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹیچرز کا، ٹیچر زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے، ٹیچر زیادہ پروفیشنل نہیں ہوتے، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، سیلری پہ توجہ ہے، اور بس یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، ہمیں زیادہ پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ویسے ٹیچنگ کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ پروفیشنل ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ایڈوانس لرننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سلیبس لینتھی ہوتا ہے، تو ٹیچر ریزن دیتی ہیں سلیبس بہت زیادہ، ہمیں لیسن پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سلیبس کور کرنا ہے، تو یہ ایک بہانہ ہے۔ لیسن پلاننگ کریں گے تو لینتھی سلیبس کور ہوگا جلدی، مگر یہ ایک بیڈ اور پور ایٹیچیوڈ ہے اور پور ایکسکیوز ہیں، لیم ایکسکیوزز ہیں، اور نو انٹرسٹ ان ٹیچنگ جاب۔ ٹیچنگ جاب بس وقت گزاری کے لیے، پیسے سیلری کے ذریعے گین کرنے کے لیے، اور اس طرح کے اور مختلف آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں مگر اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ان اویلیبلٹی آف افیکٹو لائبریری، لٹریچر، مٹیریل، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، تو وہ موٹیویشن اور ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی ٹیچرز ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کرنا چاہتی ہیں مگر پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی وہ نہیں کر پا رہی ہوتی ٹیچرز۔ اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے بھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم لیسن پلان کیسے کر سکتے ہیں، اتنی بڑی کلاس ہے، اسی لیے تو کرنا ہے، کلاس بہت بڑی ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، لیسن پلان کریں گے ایفیکٹیولی پڑھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہے ٹیچر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، سٹاف کم ہوتا ہے، ایک کلاس کو 2 کلاسز کو ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے تو بھی پراپر پھر لیسن پلان نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل سپورٹ نہیں ہوتی پراپر، اور کلاسیکل تھاٹس آف ٹیچر کے آئیڈیاز پرانے ہوتے ہیں، لیسن پلان کی کیا ضرورت ہے، ہم 20 سال سے پڑھا رہے ہیں، تو اچھا تو پڑھا رہے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، اتنے بچے ہمارے ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک کلاسیکل ایٹیچیوڈ ہے۔ کچھ فیکٹرز ہیں جن کو امپروو کرنے کی، بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ ان اویلیبلٹی آف ریلیونٹ ٹیچر ریلیونٹ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہرڈل آتی ہے۔ اور ہیوج رسپانسبلٹی آف ٹیچرز پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، یہ بھی کرنا ہے تو بھی فیل ہو جاتے ہیں، مگر اس کے درمیان میں ہم نے راستہ نکالنا ہے۔ ایکچوئل لیڈر وہ ہوتا ہے جو چیلنج کے اندر سے وے نکالتا ہے، اور سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان ٹرینڈ ٹیچر ہیں، ان اویلیبلٹی آف سپرویژن ہے، سپرویژن اگر پراپر نہیں ہوگی، چند دن ٹیچرز نے لیسن پلاننگ کی اس کے بعد چھوڑ دی، تو یہ اوپر سے سپرویژن جتنی سٹرونگ ہوگی، اور سپروائزر اور پرنسپل اور ایڈمن کے لوگ جتنے ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ایڈمن کے اور ایڈمنسٹریٹو اور پرنسپل یہ ٹریننگ ہی نہیں لیتے، وہ سٹاف کو کہتے ہیں ٹریننگ لیں، تو جب وہ خود ٹرین ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے اندر ڈیپتھ کیا ہے، اس کی ٹیکنیکل پوائنٹس کیا ہیں، وہ پھر سٹاف کو سکھاتے بھی ہیں اور اس کو سنجیدہ بھی لیتے ہیں۔ اور پلاننگ سکلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ان اویلیبلٹی آف
एवेलुएशन सिस्टम, प्रॉपर एवेलुएशन सिस्टम नहीं होता। तो जो हमने फॉर्म डेवलप किया है, ये हम कहते भी हैं, शेयर भी करते हैं कि गूगल पे आप लेसन प्लानिंग फॉर्म लिखें, पूरे वर्ल्ड में जो टॉप के 100 फॉर्म हैं उनको चेक करें, और जो फॉर्म हमने पाकिस्तान में डेवलप किया है उसके साथ उसका कंपैरिजन करें, आपको आइडिया होगा कि ये फॉर्म कितना यूनिक है। ये टीचर की प्रोफेशनल स्किल्स, लेसन प्लानिंग की स्किल्स, इसको कितना इम्प्रूव करता है शॉर्ट टाइम के अंदर। और इसके साथ ही इंटरेस्ट लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ हेड जो भी ऊपर है उसका इंटरेस्ट कितना है स्कूल को अपलिफ्ट करने में, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक ख्वाहिश होती है, एक उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं, बारीकियां हैं, वो कितनी है। अगर वो दोनों चीज़ें हैं तो भी फिर स्टाफ लेसन प्लान करता है, फिर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करता है, फिर प्रॉपर उसको इम्प्रूव भी करता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनका पहले मैंने तस्करा नहीं किया, अभी आपसे मैं शेयरिंग कर रहा हूँ नए पर्सपेक्टिव में। कुछ बेशुमार चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप सुन चुके हैं।